بدامنی کی زد میں اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں اور تمام امیدوار یکساں طور پر عوام کے پاس جانے کے لیے پرامن ماحول حاصل کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن میں ہمارے اہداف ہوں گے۔ فاٹا کے انضمام کے بعد بظاہر انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ جو وعدے وعید فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے 10% بھی اس پر عمل نہیں ہوا اور وہاں کا عام آدمی اب پریشان ہے کہ ہم فاٹا ہیں یا ہم صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ 7 سال پورے ہونے کو ہیں، نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ 100 ارب روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی 100 ارب ابھی تک ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہر سال ہم نے دینے کے ہوئے، نہ وہاں پر عدالتیں بیٹھ سکتی ہیں، نہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ تیار کیا جا سکا ہے، نہ وہاں کی زمینوں کے تقسیم کا کوئی نظام موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاتا ہے تو حیران پریشان، کوئی پولیس آفیسر جاتا ہے تو وہ حیران و پریشان۔ کسی طریقے سے بھی وہاں پر لوگوں کو بہتری مہیا کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے اہداف میں ہوگا کہ ہم ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر سکیں۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فاٹا کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہماری جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں، ان کی جب سے بھی جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں۔ ہمیں ان حالات کا سامنا ہے اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن میں دعا گو۔ کیا دعا گو؟ ان کو 3 ججوں نے بلایا، 3 ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو ابھی اس کو اپیل دائر کروائی۔ عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی، 3 جج بیٹھے، ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو، اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وقت حکم دیا کہ ابھی شیڈول جاری کرو۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ اور کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 سے چلی گئی۔ جب کل اس کے آگے 2 دن کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نااہلی برقرار رہے گی، ہم
1500 प्लस पे चले गए दोबारा। यानी कौम खौफ खा रही है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। उनको पता है कि मुल्क की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था, और अगर दोबारा आते हैं तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इस अंसर के खिलाफ कौम को एक सफ होना होगा और इन चीज़ों पर न जाए, रोज़मर्रा के नज़रियाती तौर पर सोचे कि ये लोग कौन हैं।